چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد یہ امام فرمایا. امام فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے چہروں پر نور آئے تو تہجد کی نماز پڑھو. یہ چہرے کو نورانی کریں گے تو روح کو تو پتہ نہیں کہاں لے کے جائیں گے. یہ خوب انسان جب اس طرح تربیت یافتہ ہو اور جب آپ کا بچہ آپ کو یہ دیکھتا ہو کہ میرا باپ رات کی تاریکی میں کسی کو سجدے کرتا ہے، کیا بچے کی تربیت ہوگی. خود سوچیں آپ. اللہ اکبر. عشق یہی ہے، کچھ نہیں کام آئے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں سب رہ جائے گا یہیں. وہی ہے وہی رہے گا. اسی کے پاس آئیں، اسی کی بارگاہ میں آئیں. زندگی کے جو مشکلات اور یہ معاملات ہیں یہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. سارے خزانے اسی کے ہیں. وہ جو چاہتا ہے وہ دیں اسے. وہ خزانہ، وہ قلب آپ کا ہے، اسے آپ کا قلب چاہیے. آیت اللہ قاضی طباطبائی بیان کرتے تھے کہ دل جو ہے وہ صرف خدا کے لیے ہے، اسے کسی اور کو کرائے پہ مت دینا. اسے نہیں کہ اس کا ایک کمرہ کسی اور کو دے دوں، ایک کمرہ کسی اور کو دے دوں. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ پورا کا پورا چاہیے. پورا دیں خدا کو. پھر دیکھیں آپ دنیا کہاں ہوتی ہے آپ کے پیچھے، آگے، دائیں بائیں سب. اور اس کا اصل ہدف ہی یہی ہے کہ جب آپ خدا کی طرف بڑھیں گے تو خدا آپ کو آپ کا وظیفہ یاد دلا دے گا. دیکھیں تمہارا مقصد اس وقت امام کی نوکری ہے. تم نے امام کی نوکری کرنی ہے، کیونکہ خدا کو روئے زمین پر سب سے زیادہ عزیز یوسف زہرا ہے. یہ خدا کو سب سے زیادہ پسند ہے. خدا کا پسندیدی ہستی ہے. ائمہ انتظار کرتے رہے. ہر امام نے یہی کہا، خاص طور میں چھٹے امام کہتے ہیں کاش میں ہوتا آخری زمانے میں. انبیاؤں نے آخری امام کو سلام بھجوائے ہیں. نفس سے اولیاء خدا گزر جائے پاس سے انسان کے وجود کو معطر کر دیتا ہے. ہم ڈوبے ہوئے ہیں، میں گناہگار ہوں، میں مشکل میں ہوں. اس وجود کو ڈھونڈیں، اس وجود کو دیکھیں. وہ وجود ہے، ہمیں نہیں پتا کہاں ہے، کس طرح ہے. وہ آیت اللہ شمس الدین ایک شخص کا واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ بے اولاد نہیں تھی. ہر دروازہ کھٹکھٹایا، اولاد نہیں ہوئی. آخر میں امام زمانہ سے توسل کیا. امام نے اسے ایک پیغام بھجوایا کہ فلانے شہر فلانے شخص کے پاس جاؤ. وہ خیر ڈھونڈتا ڈھونڈتا پہنچ گیا. دیکھا تو چھوٹی سی دکان ہے ایک سادی سی، اور وہ آدمی اس کی ہے. تو کہا مجھے امام نے یہ کہ آپ کے پاس آؤں، میری مشکل. جیسی گئے اس نے سنا بھی نہیں، وہ نام سے جانتا تھا. اس نے کہا جاؤ تمہاری مشکل حل ہو گئی، جاؤ. تاجر تھا وہ. اس نے کہا کہ میں اتنی دور آ ہی گیا ہوں تو چلو تھوڑی دیر رک جاتا ہوں. اب یہ رک گیا. اس نے کہا کہ یہ کون ہے آخر میں دیکھوں تو صحیح، کہ ایک تو امام نے بھجوایا اور کہہ رہا ہے کہ کام ہو گیا تمہارا، جاؤ. تو میں رک گیا. رات بھی رک گیا. اس نے کہا کہ میرے پاس تو اتنے لذیذ کھانے نہیں ہیں، روٹی اور دہی ہے، سادہ سا کھانا ہے. کہتا میں نے کھایا، کھانا بہت لذیذ تھا. پھر رات تو میں نے اس سے بولا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ تمہیں یہ مقام کیسے ملا، یہ تم اس مقام پہ ہو. اس نے بولا تمہیں اس سے کیا، اپنا کام کرو اور گھر چلے جاؤ. کہا نہیں دیکھو میں تمہارا مہمان ہوں، اور مہمان ہوتے ہوئے انسان کا حق تو اتنا تو ہوتا ہے. تو اس نے کہا، بتایا اس کو کہ میں جو ہے وہ، کیونکہ بات پرانی ہے کافی اور ظالم حکمراں، تو کہا میرے سامنے اسی طرح کسی حاکم کا، کسی افسر کا گھر تھا. اس کا ایک سپاہی تھا. سپاہی بڑا پرہیزگار تھا.
میرے پاس آتا تھا اور مجھے کہتا تھا کہ یہ میرے پیسے لے لو اور میرے لیے آٹا لے کر آؤ اور خود اس آٹے کی روٹیاں بناؤ، میں ظالم کے گھر کا کھانا نہیں کھا سکتا۔ کہا کچھ عرصے کے بعد وہ میرے پاس آیا اور کہا کہ میں کچھ دنوں بعد شاید اس دنیا سے چلا جاؤں، تو تمہارے پاس کوئی لوگ آئیں گے تو؟ اب اس نے اتنا دھیان نہیں دیا، کچھ دن ہوئے دیکھو آیا نہیں، پریشان ہوا، مسجد پہنچا، دیکھا وہاں پر بڑا بیمار ہے، اور پھر اس نے کہا کہ میرے غسل کفن کا انتظام کر دینا، میں تھوڑے دنوں کا مہمان ہوں۔ کہہ رہے تھوڑے دنوں بعد 2 لوگ آئے اور مجھے کہا کہ فلانا جوان انتقال کر گیا، غسل کفن۔ میں جیسے غسل کفن دیا گزر گیا۔ میں نے ان 2 لوگوں کو کبھی دیکھا نہیں تھا۔ میں رات کو گھر پہ تھا تو دیکھا ان 2 میں سے کوئی ایک شخص آیا، کہا کہ آؤ تمہیں کسی نے بلایا ہے۔ کہا مجھے لے گیا شہر سے باہر، میں وہیں کا رہنے والا تھا، لیکن وہ جو میں نے جگہیں دیکھی وہ پتہ نہیں کہاں کی جگہیں تھیں۔ تو میں نے ایسے میں دیکھا کہ ایک نورانی سی شخصیت کھڑی ہوئی ہے اور باقی سب اطراف میں کھڑے ہوئے ہیں اور وہ گفتگو کر رہے ہیں، اور انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ اس جوان کی جو نوکری تھی وہ اس کو دے دو۔ اب میں وہاں پریشان ہوا کہ میں نے کہا میں تو وہ نوکری نہیں کر سکتا جو وہ کرتا تھا۔ کہا نہیں، وہ نوکری نہیں، یہ امام کی نوکری کرتا تھا جوان، وہ جو اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ کہا امام کی نوکری، کہا امام کی نوکری۔ تو ڈاکٹر رفیع بھی بیان کرتے ہیں کہ امام کے ساتھ کچھ لوگ ہوتے ہیں ظاہر، بعض اوقات آپ مشکل میں پھنستے ہیں، آپ امام کو پکارتے ہیں تو کوئی آتا ہے آپ کی مدد کر کے چلا جاتا ہے، وہ ہر آنے والا امام نہیں ہوتا۔ امام اپنے ان بندوں کو بھیجتے ہیں اور یہ عام لوگ ہوتے ہیں، اور یہ مر جاتے ہیں۔ جب ان کا ٹائم آتا ہے تو ان کی جگہ کسی اور کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور ہم ہی میں سے ہوتا ہے کوئی نہ کوئی۔ اور یہ ہیں علماء نے اس چیزوں کو، اس پورے دائروں کو بہت بہترین بیان کیا ہے، وقت نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کروں۔ یعنی کیا؟ یعنی میں اپنی زندگی میں ایسا ہو سکتا ہوں کہ امام میرا انتخاب کریں اور میرے ذریعے سے اپنا کوئی بھی کام لے لیں۔ بھئی اس سے بہتر نوکری تو کوئی نہیں ہے کہ امام مجھے کوئی نوکری دے دیں۔ عزیزان محترم، لیکن کیسے آدمی اس مقام پہ جائے؟ فارمولہ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، ایک لائن میں فارمولہ ہے، حلال عمل، حرام دور، بس۔ جو حلال ہے، جو واجب ہے اس میں عمل کرو، جو حرام ہے اس کو چھوڑ دو، ختم ہو گئی بات۔ اب یہی فارمولہ ہے، اسی پہ اگر کوئی عمل کرے آج کے دور میں وہ کمال پہ پہنچ سکتا ہے۔